اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ عظیم المرتبت صحابہ کرام عطا فرمائے ہیں کہ کائنات ارضی میں اس سے زیادہ خوبصورت لوگ دوبارہ آ نہیں سکتے۔ وہ جماعت صحابہ جو اپنی وفا شعاری سے، یقین کامل سے، انشراح صدر سے، حضور کے دروازے کی گدائی اور غلامی سے اتنی زیادہ سرشار تھی، ان کے دامن میں حضور علیہ السلام کی محبت کی اتنی خوشبوئیں تھیں کہ وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے اس سارے ماحول کو بھی معطر اور معمر فرما دیا کرتے تھے۔ ایمان میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی، تقلید تو مسائل فقہ میں ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں امام اعظم نے کہا ہے، ہم رب کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مالک حقیقی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو ماننے میں ہم کسی کے مقلد تو نہیں، رسول کریم سچے ہیں اور یہ سچ دنیا میں ہر روشنی سے زیادہ روشن ہے۔ ایمان میں تقلید نہیں ہوتی، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید تو ہوتی ہے مسائل میں کہ فلاں بزرگ کے اجتہاد پر، استنباط پر ہم زیادہ یقین رکھتے ہیں، زیادہ اعتماد کرتے ہیں، ان کے مقلد ہو جاتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے نا کہ ایمان میں تقلید نہیں ہے، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ فرمایا یہ ایمان معیار ہے، اس طرح کا ایمان پیدا کرو۔ یہ بالکل سورہ بقرہ دیکھیے، ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب منافقین سے کہا جائے نا ایمان لاؤ، کس طرح؟ چونکہ منافق بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، ظاہری کلمہ پڑھتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، بظاہر جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، اگرچہ جا کے فتنہ ہی برپا کرتے تھے۔ مالک کریم نے کہا کہ جب ان منافقین، یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ آیات، ان کا پس منظر یہ منافقین سے کلام ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب منافقین سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے۔ یہ کون دوسرے لوگ؟ سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، سیدنا مولا علی علیہم رضوان۔ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح کا ایمان لاؤ۔